رسول اللہ کے صحیح راستے پر چلنے والوں کا انداز کیا ہے عمل کا، اور ہمارا کیا ہے آپ ملا کے دیکھ لیجیے۔ تو یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت کہلاتی ہے کہ ہم جس راستے پر اس راستے سے منہ موڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے اصل سر چشمہ ہدایت اس میں کوئی واقف نہیں ہے، اور مجلسیں ہمارے لیے علم حاصل ہونے کا ذریعہ نہیں رہ گئی۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو صحیح واقعات حاصل ہو جائے تو نام تو آپ کا اجماع کے یاد ہو جائیں گے، وہ شاید بابا کے نام کسی کو نہ یاد ہو، لیکن ان کے اقوال، ان کے ارشادات، انہوں نے الہیات کے بارے میں کیا کہا کچھ نہیں آتے۔ ہم سے زیادہ وہ شیعہ کام کر رہے ہیں کہ جو انگلینڈ یا آسٹریلیا یا کینیڈا میں رہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس ممبر پر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ ہمارے بچوں تک دین کی تعلیم کیسے پہنچے۔ جو لوگ ان ملکوں میں رہ رہے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، اور ان کو اس بات کا خیال ہوا کہ یہاں کی تہذیب میں ہماری اور نسلیں گم ہو جائیں گی، ان تک کیسے پہنچایا جائے۔ انہوں نے جو اصل علماء ہے، بڑے علماء، علامہ حسین صاحب طباطبائی، خدا ان کو درجات کو بلند فرمائے، تفسیر المیزان کی مستند تصاویر 20ویں صدی کی مالوسارہ تفسیر مانی جاتی ہے۔ شیعہ حضرات میں سید قطب کی تفسیر ہے، فی ظلال القرآن، اللہ علیہ وسلم میں 2 تفسیریں بہت اہم مانی جاتی ہیں 20ویں صدی میں جو تفاسیر لکھی ہیں، ان سے ہم لوگوں نے کتابیں لکھا، ان کی شیعت کے بارے میں یا عقائد کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں تسلی ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب اگر آپ دیکھیں گے شیعت انتھولوجی کے نام، یعنی شیعہ کے احادیث کے نام سے، اس میں جو موضوعات انہوں نے منتخب کیے، توحید پر کیا کہا گیا، نبوت کے بارے میں کیا ہے، آخرت کے بارے میں کیا ہے، تمام ائمہ کے اقوال کو اس میں جمع کیا گیا۔ اور یہی نہیں، اگر آپ وہ کتاب کو دیکھیں، آپ نے کیسے زندگی بسر کر کے لکھا گیا ہے کہ معلوم ہوا کہ نہج البلاغہ میں خطبہ دیا گیا، تو خالی نہج البلاغہ ہی حضرت علی کلام کا مجموعہ نہیں، اور جگہ پہ ان کے خطبات دیے گئے ہیں، تو جہاں کہیں جملے میں فرق ہے وہ بھی دیا گیا کہ فلاں کتاب میں یہ جملہ ہے اور فلاں میں جملہ ہے، اتنا کام کیا گیا، ان سے لکھوا کے ان کی انگریزی میں ترجمے کر کے وہاں ہے، تو اتنا کام وہاں ہو رہا ہے۔ ان کو فکر ہوئی، جب فکر کی تو انہوں نے صحیح کی، اور اس کے تو پھل بھی مل رہا ہے۔ سوال بھیجے آپ بتا۔ تو اصل چیز ہے فکر، اور فکر کی رہنمائی کے لیے علم چاہیے ہوتا ہے اور مشاہدہ چاہیے ہوتا ہے۔ میں بہت بڑا کاغذات کا لے چکا، کربلا کے واقعہ یہ بھی لوگوں کی فکروں کو متوجہ کرنے کے لیے ہم نے اس کو دوسرے انداز سے لیا۔ ہم نے واقعہ کربلا کی توجیہ اس انداز سے کی کہ ہمارا کام یہ کہ خالی ہم مصائب اہل بیت پر گریہ کر لیں گے، بس یہ ہمارا کام ہے۔ ہم نہیں سنا، ہم بھی آپ کی بات مان لیں، اگر ان چاروں کتابوں میں کہیں آپ کو حدیث یا روایت ایسی دکھا دیجیے۔ اصل یہ ہے کہ قیام کیا جائے دین کے لیے۔ ایک بار واقعہ سناتا ہوں آپ کے سامنے، انہوں نے لکھا بھی کہیں، لبنان کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک عالم شیخ مہدی شمس الدین صاحب، بڑے علماء مسلمان انتقال ہو گیا ان کا، انہی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا ترجمہ بعض جگہ جہاد حسین کے نام سے اور کہیں انقلاب حسین کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اس میں واقعہ کربلا کے بعد جو انقلابات ہوئے ہیں، امام حسین کی تحریک اور ان کے انقلاب سے سبق لیتے ہوئے اس کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا۔ اس میں ایک جغرافیہ ہے، اس میں ایک صاحب ہے، ان کا تذکرہ کیا گیا، محمد ابن ابراہیم۔ محمد ابن ابراہیم نے دیکھا کہ بغداد میں اس راستے پر کہ جس پر کھجورے لے جانے والی گاڑیاں چلتی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت زمین میں گری ہوئی کھجوروں کو چن رہی ہے اور اپنی بوسیدہ قمیض کے دامن میں رکھ رہی ہے۔ تو محمد ابن ابراہیم اس کے قریب آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میری 4 چھوٹی بچیاں ہیں جو کمائی کرنے پر، وہ کام کر کے کچھ کمانے پر قادر نہیں ہیں، نہ میں کچھ کام کر پا رہی ہوں، تو میں یہ جو زمین پر کھجوریں گر گئی ہیں ان کو چن کر کے میں اس سے اتنی غذا حاصل کر لیتی ہوں اپنے بچوں کے لیے کہ زندہ رہوں۔ قوت لا یموت کی اصطلاح استعمال کی کہ یہ خالی کھجوریں میں چن لیتی ہوں کہ جس سے میں اور میرے بچے زندہ رہیں۔
تو محمد ابن ابراہیم نے کہا کہ تیرے ایسے لوگوں نے مجھ کو مجبور کیا ہے کہ میں قیام کروں کبھی مارا جاؤں، حکومت کے خلاف قیام کروں کہ اس حالت میں آتی ہے کہ زمین سے گری چیز اٹھا رہا ہے، کہیں گے دلتوں کی زندگی اٹھا۔ تو محمد ابن ابراہیم نے قیام کیا، کسی عمل معروف نہیں کرتا، اور اہل بیت سے محبت کے نام پر انہوں نے قیام کیا۔ اور آج ہم اسی شہر میں لوگوں کو کوڑا چنتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو پالیتھین اور دوسری چیزیں چنتے ہیں سڑک کے کنارے کوڑے گھورے سے، زیادہ مسلمان چننے والے، ہم کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ کون سا دین ہمارا؟ ہمارا دین ہم کو ہمارے سماج سے ذمہ داری سکھاتا ہے۔ اگر وہ احساس ذمہ داری ہم میں ہے تو ہم صحیح دین پر ہیں۔ تو اگر ہمیں اپنے سماج کی اصلاح کی فکر نہیں ہے تو ہم دین پر نہیں ہیں۔ اور اب ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک ہم کو فکر ہے، کہاں ہم سوچتے ہیں کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں کے لیے ہم ذمہ دار ہیں۔ جس دن وہ احساس ذمہ داری ہم میں آ جائے گا وہی انقلاب کا دن ہوگا، اور تب ہم فکر کریں گے تو صحیح کریں گے، اور صحیح کریں گے تو اللہ کا ہی ہے۔ سوال دیجیے آپ۔ ابھی بات عرض کر دوں کہ حالات کیسے بہتر۔ اب قرآن شریف نہیں، ایک آیت میں آیا سورہ سبا میں، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ بس کہہ دو کہ بس میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ دو دو ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہو اور فکر کرو، سوچو۔ تو یہ پیغام دے دیا گیا، تم کو بہت مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دو دو ایک کر کے اپنی طرف سوچو، اٹھو اللہ کی کھڑے ہو، سوچو کہ کیا حالات ہے، کیسی بہتری ہو سکتی ہے، تم فکر کرو کہ واقعی راستے سے مل جائیں گے۔ تو یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے فکر کرنے کا، غور کرنے کا، تاکہ حالات میں ہم بہتری لائیں۔ اور جب ہم اصلاح سوچیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کا سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں واقعہ کربلا کا، اس کے بارے میں سوچیں گے کیوں رہنما ہوا ہے، کیا حالات تھے، کیسے ہوا۔ اب وہ ایک توجیہ کی یہ ہے کہ امام حسین رسول کے نواسے تھے، لہذا انہوں نے قیام کیا، اختلاف کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے نواسے تو خالی امام حسین تھے، اور تو کوئی تھا نہیں اس وقت۔ 61 ہجری میں 60 ہجری میں کوئی اور پوری دنیا میں کسی بھی نبی کا نواسا نہیں تھا۔ تو نبی کا نواسا ہونے کی حیثیت سے اگر امام حسین کی قیام کی ذمہ داری تھی تو اور کسی کو ذمہ داری نہیں تھی۔ جو لوگ یزید کی بیعت کر رہے تھے کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، اگر اس لحاظ سے توجہ کی جائے۔ یا مثال کے طور پر معاذ اللہ ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے، حالانکہ معتبر کتابوں میں نہیں ہے، کہ صاحب بچپنے میں امام حسین نے وعدہ کر لیا تھا، وعدہ طفلی، یعنی معاذ اللہ کا امام حسین بڑے ہوتے تو وعدہ نہ کرتے، بچپنے میں بھولے تھا، وعدہ کر لیا، وعدہ طفلی کہہ کے توہین ہے۔ تو میں آپ نے عرض کروں قرآن کی بنیاد پر اس بات کو کیا ہے، جو میں آپ نے عرض کرا تھا کہ سماج کے ذمہ دار ہیں۔ واقعہ کربلا کو کی توجیہ اگر آپ کرنا چاہیں قرآن کریم کی روشنی میں تو سورہ نساء میں 2 مقامات میں آپ کو متوجہ کروں گا، اور اس کے سامنے پورا واقعہ دیکھ لیجیے گا واقعہ کربلا۔ سورہ نساء کی 97، 98 اور 99 آیتیں، 3 آیتیں ہیں تصور سے۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کیا ہے؟ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ یہ 97ویں آیت ہے کہ بے شک جب فرشتے ان لوگوں کی روحیں قبض کریں گے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو تعجب سے پوچھیں گے کہ تم نے کیسی زندگی گزاری، تم کس حالت میں رہے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے زمین پر کچلے ہوئے لوگوں کی زندگی بسر کی، مستضعفین کی زندگی بسر کی، دلتوں کی زندگی بسر کی۔ تو کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم اور انجام بد ہے۔ 97ویں آیت میں بتایا گیا، کس بار تو تشریح میں آج ہم نے کر دوں۔ دیکھیے ہجرت 2 طرح کی ہوتی ہے،